اور نہیں بدلو گے، دیکھو سماج اور معاشرے کے سدھار کے لیے بہت کمیٹیاں بنائی گئیں، بہت کمیٹیاں غیروں میں بھی بنائی جا رہی ہیں، مسلمانوں میں بھی بنائی جا رہی ہیں، سماج سدھار کمیٹی، فلانی سدھار کمیٹی، فلانی کمیٹی، فلانی کمیٹی، لیکن پھر بھی سماج نہیں سدھر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے دو بڑے بنیادی اسباب ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم جس سے بات کر رہے ہیں وہ سدھرے، ہم جیسے ہیں ویسے رہیں، ہم تقریر کر رہے ہیں آپ سدھرو، میں نہ سدھروں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ سننے والا سدھرے، لیکن وہ بذات خود نہ سدھرے۔ یہ وجہ ہے، ایک سبب تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کو سدھارنے کی بات کرتے ہیں، اپنے سدھرنے کی بات نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر ہر آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے سدھرنا ہے، مجھے قرآن و سنت کے مطابق شادی کرنی ہے، مجھے اللہ اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، مجھے دیگر حرام اور علائش اور گندگیوں سے دور رہنا ہے، اگر وہ خود عزم کر لے، ارادہ کر لے پختہ، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے 1 سے 2، 2 سے 4 پورا معاشرہ پاک صاف ہو سکتا ہے۔ تو ایک وجہ سدھار کی تو یہ ہے، نہ سدھرنے کی یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے وہ سدھرے، ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ رخ یہ غلط ہے، غلط رخ سدھار کے لیے غلط طریقہ اپنایا گیا ہے، غلط رخ اپنایا گیا ہے۔ کیسے آپ کہو گے کیسے غلط رخ اپنایا گیا ہے؟ یہ 2 پوائنٹس میں بتا رہا ہوں۔ غلط رخ اپنایا گیا ہے، سمت کو صحیح کرو، رخ کو صحیح کرو۔ اگر آپ کو حیدرآباد سے بنگلور جانا ہے تو آپ کو بنگلور ہائی وے پکڑ کر جب آپ اپنا رخ پکڑیں گے تو آپ بنگلور جائیں گے۔ اگر آپ کو حیدرآباد سے وقار آباد جانا ہے تو اس کا ہائی وے پکڑنا پڑے گا، ایئرپورٹ جانا ہے تو ایئرپورٹ کا روڈ پکڑنا پڑے گا، رخ آپ کو صحیح کرنا پڑے گا۔ جب آپ کا رخ صحیح ہوگا تو آپ کی گاڑی، آپ کی جدوجہد جیسی بھی ہو، آپ کا رخ صحیح نہیں ہے لیکن آپ کی گاڑی ماشاءاللہ تبارک اللہ انتہائی بہتر ہے، ٹوپی۔ اب گاڑی میں نے ایک مثال دی، آپ کو جانا ہے بنگلور اور آپ جا رہے ایئرپورٹ روڈ پہ مثال کے طور پر، تو آپ کا رخ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جب کوئی بولتا ہے کہ نہیں یہ روڈ تمہیں بنگلور نہیں پہنچا سکتا ہے، آپ کو بنگلور جانا ہے تو آپ کو بنگلور کا رخ اختیار کرنا پڑے گا، یہ تو ایئرپورٹ جا رہا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہو میری گاڑی بڑی خوبصورت ہے، یہ دیکھو بہترین گاڑی میں نے نئی شو روم سے نکالی، فلاں چمکدار، فلاں سب صحیح ہے، لیکن چونکہ رخ صحیح نہیں ہے اس لیے آپ کبھی بھی اپنے منزل تک پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل اسی طرح سے آج ہمارا معاشرہ غلط رخ کی طرف جا رہا ہے، سدھارنے والے بھی غلط رخ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں کیسے معاشرے کو سدھارنا ہے اور کیسے معاشرے کو صحیح کرنا ہے۔ وہ رخ ہمیں بدلنا پڑے گا۔ بڑے بڑے ٹوپیاں، بڑے بڑے رومال، بڑے بڑی داڑھیاں، بڑے بڑے جبے، بڑے بڑے قبے، بڑی بڑی تسبیحاں، بڑے بڑے مصلے، نماز کے گھٹے، اب بڑے تقوی اور طہارت اور اسلام کا رونا رونے والے، آنکھیں بند کر کر کے خوب اسلام اور مسلمانوں کی فلاح اور بہبودی کی باتیں کرنے والے معاشرے کے سدھار اور سماج کے سدھار کی بات کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرہ ایک آج ہی برا ہوا ہے؟ اس سے پہلے یہ معاشرہ برا نہیں تھا؟ اس سے پہلے معاشرہ اتنا گھٹیا، اتنا برا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے کس انداز کا معاشرہ پایا آپ تصور نہیں کر سکتے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ ذرا سی بات پر قتل ہو جاتا، خون ہو جاتا، مار ہو پڑتی، صحابہ کو کس طرح سے ستایا گیا، کس طرح سے بائیکاٹ کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت اطہر پر آپ کی پیٹھ مبارک کے اوپر اجھلیاں ڈالی گئیں، آپ کے قدموں کو طائف کے اندر آپ کے اوپر پتھر بازی ہوئی، کیا سے کیا نہیں ہوا؟ وہ معاشرہ، وہ سماج کیسے سدھرا؟ یہ ہے اصل چیز۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رخ صحیح کرو، رخ ہمارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونا چاہیے۔ ہماری نماز اسی وقت صحیح ہوگی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے۔ ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا معاشرہ، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ان کی تربیت اسی وقت صحیح ہوں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے طور کے مطابق ہم چلیں گے، ورنہ آپ لاکھ کوشش کر لو، آپ کا ماحول، آپ کا معاشرہ کبھی صحیح ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 چیزیں
ہمارے معاشرے کی خرابی کا جو سبب ہے، تو آپ جلد سے جلد اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی نیک اور صالح لڑکا ڈھونڈ کر اس کو شادی کر دو۔ پیسے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ، اگر غریب ہوں گے تو اللہ انہیں مالدار بنا دے گا، لیکن من ترضون اذا جاء احدکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس کوئی نوجوان، کوئی آدمی بہن بیٹیوں کی شادی کے لیے آتا ہے، اس کا دین اچھا ہے، موحد ہے، بدعتی مشرک نہیں ہے، تو پھر اور اخلاق اس کے اچھے ہیں، حرام خور نہیں ہے، تو پھر اس کو اپنی بیٹی بیاہ دو، اپنی بہن بیاہ دو، ورنہ دنیا کے اندر فتنے پیدا ہوں گے۔ تو اپنے سماج معاشرے کو، بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، سماج اور معاشرہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، لیکن میں نے چند اشاریے دیے ہیں، یہ اس کی بہت ضرورت ہے۔ ایمان اور عقیدے کی اصلاح سے لے کر آپ کے اخلاق اور اعمال تک سب صحیح ہونے چاہیے۔ یہ چند باتیں بنیادی طور پر میں نے آپ کی خدمت پہ رکھی ہیں، ٹوٹے پھوٹے کلمات تھے، سوال و جواب بھی ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر میں سوال و جواب کو لوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی عزت اور تعظیم اور اس کی اور دین والوں کی عزت اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے اور اللہ اور اس کے رسول کے دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔